سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ نفرت کس حد کو پہنچ گئی ہے۔ بابری مسجد کی طرح متھرا کی مسجد کو گرانے کا علی اعلان ویڈیو میں بی جے پی لیڈر تلنگانہ سے آنے والا اعلان کرتا ہے، مطالبہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب قبرستان میں مزار کو گرا دیا جاتا ہے اور کہیں موب لنچنگ کی خبریں آ رہی ہیں، یعنی کہ بھارت کا نقشہ پوری طرح سے نفرت اور خون میں بدلتا جا رہا ہے۔ میں یہ ساری تفصیلات رکھوں گا اور بھی بہت ساری خبریں ہیں۔ وادی پنشیر کا کیا حال ہے اور جماعت اسلامی کے شعبہ دعوت و ارشاد نے کیا سرکاری خط جاری کیا ہے اور کس طرح نیٹو اور امریکہ کے جو علامتی جنازے نکالے گئے۔ ایودھیا کی طرح متھرا اور کاشی میں مندروں کی تعمیرات اور مساجد کی مسمار کرنے کے لیے کس نے کہا۔ دلی پولیس کے نام پر کس طرح ایک سول ڈیفنس کا افسر جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں ہندوتوا ٹھگ کی، ہندوتوا دہشت گردوں کی، کہ کس طرح وہ پرامن ماحول میں لگاتار اس وقت جو ہے بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی ان کو کچھ نہیں کر رہا، اور دن دہاڑے یہ لوگ مسلمانوں کے قتل عام کی، مساجد کو گرانے کی بات کرتے ہیں۔ آپ اس شخص کو دیکھیے، اس کی آواز کے ساتھ آپ سنیں گے کہ کیا کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بابری مسجد کو جس طرح گرا دیا گیا، اسی طرح ایودھیا کی طرح ہی متھرا اور کاشی میں بھی مندروں کو تعمیر کرنے کے لیے مساجد کو مسمار کرنا چاہیے، اور اس طرح ہوگا یہ کہتے ہوئے اس نے جو ہے علی اعلان اس وقت جو ہے پرامن ماحول میں جو ہے پوری طرح سے بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے خلاف کوئی کسی بھی طرح کا جو ہے معاملہ نہ درج کیا جا رہا ہے۔ اور لگاتار یہ بی جے پی کا لیڈر ہے، تلنگانہ سے، حیدرآباد سے آنے والا۔ اس کا چہرہ آپ کو معلوم ہے، اس کا مکروہ ترین چہرہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں۔ لگاتار مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے والا، نفرت پھیلانے والا یہ شخص ہے۔ آواز کے ساتھ اس کو سنیں، پھر میں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کس جگہ پر مزاروں کو گرایا جا رہا ہے۔ کہ جہاں پر میرے کرشن جی کا جنم ہوا، وہ استھان پر جو بنا ہوا ہے کسی کا ڈھانچہ، وہاں پر بنی ہوئی ایک مسجد، جس طرح سے بابر کا ڈھانچہ گرایا گیا، اسی پرکار سے متھرا کی جو بنی ہوئی جو بھی چیز ہے اس کو ہٹا کر جہاں پر میرے کرشن بھگوان کا جنم ہوا وہاں پر بھویہ مندر بنے۔ یہ میرا نہیں، پورے بھارت واسیوں کا سپنا ہے، کرشن بھکتوں کا سپنا ہے۔ اور آج جنماشٹمی کا بہت ہی پاون دن ہے، اور آج میرے بھائی بندھو کہنا چاہوں گا کہ ہندووادی سرکار ہے تو ہر چیز ممکن ہے۔ میں آپ کو اتنا تو آشواسن دینا چاہوں گا کہ یوگی جی ہے، اور آنے والے سمے میں یوگی جی کے نیترتو میں بھویہ متھرا میں کرشن بھگوان کا مندر بنے گا، اور جو بھی وہاں پر چھوٹی موٹی جو دلدری ہے جو بنی ہوئے مسجد ساری کے ساری ہٹائی جائے گی، اور بھویہ کرشن بھگوان کا مندر بنے گا۔ مجھے یوگی جی پر وشواس ہے میرے بھائیوں، آپ کو بھی وشواس ہوگا۔ اور متھرا کے بعد میں کاشی کا نمبر آئے گا، جہاں پر ہماری شیولنگ کو توڑ کر، مندر توڑ کر انلیگل ایک ڈھانچہ بھی کھڑا کیا گیا۔ اور متھرا کے بعد میں میرے بھائیوں کاشی میں بھی بھویہ بھگوان بھولے کا مندر بنے گا۔ بولو بھارت ماتا کی جے۔ تو ناظرین گرامی، یہ نفرت کے پجاری کو نفرت پھیلاتے آپ نے دیکھا، دہشت گردی پھیلاتے دیکھا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس وقت اس ویڈیو کی۔
یہ ہے یہ قبرستان کی جہاں پر ایک مزار ہے اور اس مزار کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہندوتوا لوگوں کی جانب سے، اور اس کا تماشا دیکھ رہی ہے نیچے کھڑی پولیس، یہاں نیچے کھڑے لوگ۔ یعنی آپ مسجدوں کو گرائیں، آپ مزاروں کو گرائیں، آپ جتنا چاہے اتنا نفرت پھیلائیں اور ایک گمچھا ڈال لیں زعفرانی کلر کا اپنے گردن پر، تو آپ دہشت گرد بھگوا دہشت گرد کہلائے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے، یہاں پہ تو یہ ہیرو کہلائے جائیں گے اور پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہے گی۔ یہ حالات ہے اس وقت بھارت میں۔ یہ نتھن نامے ایک علاقہ ہے، اس علاقے سے آ رہی یہ ویڈیو ہے۔ آپ اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس خود کھڑے ہو کر کے اور یہاں کے عوام اس کا تماشا دیکھتے رہے، ایک مسلمان کے قبرستان میں گھس کر کے وہاں پر جو ایک مزار کو گرانے کا۔ تو پھر آگے جا کر کے آپ اپنے تحفظ کی کس طرح سے ان حکومتوں سے اور ان ہندوتوا گنڈوں سے آپ کس طرح جو ہے خود کو بچا سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور لگاتار نفرت پھیلائی جا رہی ہے ناظرین گرامی، اور لگاتار اس وقت مسلمانوں کے خلاف لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کی تازہ مثالیں ان تمام چیزوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ سیکولر ملک کہلائے جانے والے، عدلیہ کی بات کرنے والے لوگوں میں جو ہے اس وقت جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اس پر کیا کہا جائے۔ اور ویسے بھی آپ عدلیہ پر کیوں کر کے یقین کریں گے میرے دوست؟ کیوں کریں گے آپ؟ آئیے میں آپ کو یہ خبر سناتا ہوں۔ سابق چیف جسٹس بوبڑے کا RSS کے بانی ہیڈگیوار کی جائے پیدائش کا دورہ ہوا ناگپور میں، اور بھاگوت سے ملاقات بھی ہوئی۔ ایسے لوگوں سے آپ اگر عدلیہ انصاف کرے گی، اس بات کا کیا تصور کر رہے ہیں؟ جہاں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس شرد اروند بوبڑے نے منگل کے روز راشٹریہ سوم سیوک سنگھ کے بانی ڈاکٹر کیشو بلیرام ہیڈگیوار کی جائے پیدائش کا دورہ کیا۔ وہاں سے وہ RSS کے صدر دفتر پہنچے، جہاں انہوں نے RSS کے سربراہ موہن بھاگوت اور RSS کے سابق جنرل سیکریٹری بھیا جی جوشی سے ملاقات کی۔ RSS کے بانی رہے ہیڈگیوار کی پیدائش ناگپور میں 1 اپریل 1879 کو ہوئی تھی۔ انہوں نے 1925 میں RSS کا قیام کیا تھا اور 21 جون 1940 کو ان کی موت ہوئی تھی۔ وہیں شرد بوبڑے کا بھی ناگپور سے تعلق ہے اور چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوشی کے بعد اسی شہر میں رہائش پذیر ہے۔ سابق چیف جسٹس شرد بوبڑے جب ہیڈگیوار کی رہائش پر پہنچے تو ان کے ہم جماعت رہے پروفیسر ہیمنت جامبھیکر بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بوبڑے کو اپنی رہائش کی تجدید کرانی ہے، لہٰذا وہ دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے تھے کہ ہیڈگیوار کے قدیمی مکان کی تجدید کس طرح کرائی گئی ہے۔ بتائیے، اب ان کے گھر کی تجدید دیکھنے کے لیے اپنی گھر کی تجدید وہ کریں گے، کس طرح کی بہانوی بازیاں ہیں۔ اب ایسے حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو برسوں سے آپ کے سر پر جج بنے بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہے اور کس طرح کے فیصلے تھے۔ ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ کو عدلیہ کا انصاف ملے گا۔ اس وقت ان کی اس طرح سے جا کر کے یہاں پر دورہ کرنے کے بعد سوشل میڈیا میں لگاتار ان کی تنقید ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا میں 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس کی تنقید ہو جائے گی، پھر سب خاموش ہو جائیں گے۔ یہ حالات ہیں۔ بھائی ناظرین گرامی، بہار سے خبر آ رہی ہے موب لنچنگ کی۔ جی ہاں، کورونا وبا کے درمیان ملک میں موب لنچنگ یعنی ہجوم کے ذریعے پیٹ کر کے قتل کرنے کی وارداتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جس کا تازہ معاملہ ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا کہ بہار کے سہرسہ ضلع میں مبینہ طور سے چوری کے ارادے سے گاؤں میں آئے 2 نوجوانوں کی بھیڑ نے جم کر کی پٹائی کر دی، جس سے ایک نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے۔ دراصل سون ورشا راج تھانہ علاقے میں مبینہ طور سے چوری کرنے کے ارادے سے گاؤں میں گھسے 9 نوجوانوں کی لوگوں نے دیر رات بہت ہی زیادہ جم کر کی پٹائی کر دی۔ یہ لوگ دیگر نوجوان سنگین طور سے زخمی تھے۔ معاملے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی اور لاش کو قبضے میں لے کر جانچ میں مصروف ہو گئی۔ پولیس کا کام یہی ہو گیا ہے، مار کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، ادمرا کر دیتے ہیں، تب وہ پہنچتے ہیں تو پہنچنے تک کوئی مر جاتا ہے اور کوئی جو ہے سنگین حالت میں اسپتال پہنچایا جاتا ہے، پھر وہ وہیں پر بھی جو ہے دم توڑ دیتا ہے۔ یہ پولیس کے حالات ہیں۔ ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے کہ بھینس چوری کے ارادے سے 2 نوجوان رات میں گاؤں پہنچے تھے۔ جب لوگوں کو بہت زیادہ مار دیا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اس طرح کے الزامات بھی لگاتار لگائے جاتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مقتول کی شناخت روپیش کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو کہ کریاڑ گاؤں کا رہنے والا ہے، اور زخمی نوجوان کو علاج کے لیے اسپتال میں پہنچایا گیا اور حالات مستحکم بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بھیڑ اس وقت کس طرح قانون کو ہاتھ میں لیتی ہے۔ چوری کا اگر الزام اس طرح ہے تو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، لیکن کس طرح سے اس وقت جو ہے بے رحم ہوتی جا رہی ہے پبلک، وہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نفرت پھیلانے والوں کے خلاف معاملات تو درج ہو جاتے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔
اب اسی اپنے آپ کو مذہبی رہنما بتانے والے اس دہشت گرد کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ نرسمہانند کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا گیا۔ قومی کمیشن برائے خواتین کی شکایت پر غازی آباد میں کیس درج کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف افواہیں پھیلانا، خواتین کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس دینا اور امن کو خراب کرنے کے لیے بیانات دینے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ یو پی پولیس کے سابق نرسمہانند کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 505, 509, 504 اور 506 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اگر اسی آئی پی سی کی دفعات کے تحت کسی مسلمان کے خلاف ہو جاتے تو پتہ نہیں کتنی پولیس سیکورٹی اس کے گھر کے آس پاس کھڑی ہو جاتی، لیکن اتنے مقدمات درج ہونے کے باوجود بھی اس شخص کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا ہے۔ کیوں کرے گی؟ اور کیوں کرے گی بھی تو کتنی دیر تک وہاں پہ رہے گا اور ضمانت کتنی جلدی مل سکتی ہے؟ آپ جو ہے حالیہ ایک نیوز جو میں نے سنایا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیس درج ہونے کے بعد بھی اس طرح کے نفرت کے پجاری دہشت گردوں کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب، اور وہ خبر ہے کہ اب مہاراشٹر اور اتر پردیش کے بعد مغربی بنگال کی ممتا بنرجی حکومت کے پاس بھی اب ایک خصوصی طیارہ ہوگا۔ ممتا حکومت نے وی آئی پیز کے لیے 10 سیٹوں والا طیارہ کرائے پر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ریاستی حکومت نے ریاست میں وی آئی پیز کے لیے 10 سیٹوں والا طیارہ کرائے پر لیا۔ چارٹرڈ طیارہ فرانسیسی کمپنی گیزلٹ کے ذریعے تیار کردہ ہے۔ فالکن 2000 ایک جڑواں انجن والا طیارہ ہے۔ ہوائی کرائے پر ریاست کو 2.5 کروڑ روپے ماہانہ لاگت آئے گی۔ طیارے کو دہلی کی ایک کمپنی سے کرائے پر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، معاہدے کے مطابق ہر ماہ کم از کم 45 گھنٹے پرواز کرنا ہوگا۔ اگر پرواز مہینے میں 45 گھنٹے سے کم ہوتی ہے تو بھی 45 گھنٹے کا کرایہ ادا کرنے ہوں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جیسے ہی اس طرح کا طیارہ لینے کی بات ہوئی ہے تب سے لے کر کے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ممتا بنرجی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب کس ضرورت کے لیے کس لیے خریدا جا رہا ہے؟ مختلف ریاستوں کی حکومتیں اس کو خریدتے ہیں، بلکہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے طیارے، پرائیویٹ طیارے اس وقت جو ہے سیاست میں موجود بہت سارے لیڈروں نے اپنی ذاتی مصرف پر خریدا ہے، اور پتہ نہیں اسے پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں پولیٹکس کے بارے میں، اس میں وضاحت میں مجھے نہیں جانا اور نہ ہی تفصیلات میں۔ آئیے بات کرتے ہیں طالبان کی لیٹسٹ اپڈیٹس کی۔ ناظرین گرامی، دوحہ میں ہندوستان کے طالبان سے باضابطہ مذاکرات ہو چکے ہیں۔ طالبانی کہہ کر کے الگ الگ طرح سے طالبان کو ایک الگ ہی نہج سے پیش کرنے والے اب اسی حکومت، اب میڈیا والے اس بات کو لے کر کے کس طرح پیش کریں گے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں بھارت اور طالبان کے درمیان میں۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق منگل کو قطر کی دارالحکومت دوحہ میں بھارت کے سفیر اور طالبان کے اعلیٰ ترین رہنما کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بارے میں بھارتیہ وزارت خارجہ کی طرف سے ایک مختصر سا بیان بھی جاری کیا گیا، لیکن طالبان کی طرف سے اس بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ بھارتیہ وزارت خارجہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ملاقات طالبان رہنما کی درخواست پر دوحہ میں بھارتیہ سفارت خانے میں ہوئی، جبکہ برطانوی خبر رساں ادارہ رائٹرز کی خبر میں کہا گیا ہے کہ ملاقات دوحہ میں طالبان کی سیاسی دفتر میں ہوئی۔ بھارت نے کہا کہ ہندوستانی سفیر دیپک متل سے طالبان رہنما شیر محمد عباس ستانزئی ملنے ہندوستانی سفارت خانے آئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دیکھتے ہیں میڈیا اب ظاہر سی بات ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں طالبان کو تو پوری دنیا قبول کرے گی، کئی سارے ممالک جو اس جانب اپنا جو ہے رجحان دکھا چکے ہیں، تو جو میڈیا الگ الگ انداز میں جھوٹی خبریں پھیلا کر کی جو چیزیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، حالیہ دیکھیے پنج شیر کو لے کر کے ہی یہاں کے ایک ویب سائٹ میں ایک مشہور نیشنل سطح کے ایک ویب سائٹ نے دیا ہے کہ 350 سے زیادہ طالبان مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگ زخمی ہیں۔ اب کی حقیقت یہ ہے کہ پنجشیر کی تصاویر دیکھ لیجئے جہاں عوام کا جمگٹا آپ کو دکھ رہا ہے اور جشن منا رہے ہیں طالبان کے آنے کی وجہ سے، طالبان کے ساتھ میں مل کر کے۔ یہ زمینی سطح پنجشیر کی، جہاں پر کسی بھی طالبان کی کسی کے ہلاک ہونے کی خبریں یا جاں بحق ہونے کی خبریں نہیں آ رہی، لیکن بھارتی میڈیا 350 سے زیادہ طالبان کے مرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر دعویٰ کرتا ہے، کتنا جھوٹ پھیلاتا ہے یہاں کا میڈیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، فاروق عبداللہ کا بھی ایک بیان آیا ہے طالبان کو لے کر کے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر و رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ماننا ہے کہ طالبان کا اثر کہیں نہ کہیں ضرور پڑے گا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ لیکن دیکھنا ہے کہ اس کا کتنا اثر کس ملک پر پڑتا ہے۔ فاروق عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار گزشتہ روز یہاں نامزدگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کا اثر کہیں نہ کہیں ضرور پڑے گا، اب کہاں پڑے گا، امریکہ پر کتنا پڑے گا، روس پر کتنا پڑے گا اور کتنا چین پر پڑے گا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دراصل باتوں میں بھارت کہنا بھول گئے ہیں، جان بوجھ کر کے بھارت کا لفظ انہوں نے چھوڑا ہے۔ البتہ نیشنل کانفرنس کے صدر کا ماننا تھا کہ ہماری کسی بھی ہمسائے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہماری کسی بھی ہمسائے ملک کے حالات اس لیے ٹھیک نہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو، بھوٹان ہو، سری لنکا ہو یا مالدیپ ہو۔ ان کا ماننا تھا کہ کورونا وائرس سے سب کچھ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔
बहकाब नाज़रीन गिरामी, भारत का तस्करा जानबूझ कर छोड़ दिया होगा, इसलिए कि जो असर ना रशिया पर पड़ रहा है, रशिया तो उसको जो है कबूल कर लिया, चाइना भी कबूल कर लिया, पाकिस्तान के साथ शायद इशारे में जो असर पड़ने की बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे वो भारत को लेकर के शायद कह रहे थे। इस तरह के तबसरे इनके इस बयान के बाद जो है सोशल मीडिया में शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, झूठ फैलाना कोई सीखे तो भारत की मीडिया के ज़रिए से और इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए से। अफगानिस्तान की एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें एक शख्स हेलीकॉप्टर पर लटका हुआ नज़र आ रहा था। दावा किया जा रहा था कि तालिबान की जानिब से इस शख्स को सज़ा दी गई है, लेकिन अब इस वीडियो की हकीकत का इंकिशाफ हो चुका है नाज़रीन गिरामी, और रियलिटी क्या है वो लोगों के सामने आई। इस वीडियो के हवाले से दावा किया गया कि अमरीकी फ़ौज की वापसी के बाद एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर पर लटका कर एक शख्स को अमरीकी फ़ौज को मदद करने की सज़ा दी गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया से किए जा रहे इस दावे के बरक्स अब अफगानिस्तान के मकामी सहाफ़ियों की वायरल वीडियो की हकीकत ज़ाहिर करते हुए कहा कि शख्स को हेलीकॉप्टर पर लटका कर सज़ा नहीं दी गई, बल्कि वो सिर्फ परचम को दुरुस्त कर रहा है। दरअसल इस शख्स को 100 मीटर ऊंचे झंडे को सही करने का काम सौंपा गया था और उसे वो हेलीकॉप्टर पर लटक कर अंजाम दे रहा था। इसके अलावा वीडियो काबुल की भी नहीं है, बल्कि इस वीडियो को कंधार में शूट किया गया। जो शख्स हेलीकॉप्टर पर रस्सी के सहारे लटका हुआ है उसे अमेरिका और UAE में तरबियत दी गई है। एक तालिबानी जंगजू है जो झंडा सही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इस वीडियो को इंटरनेशनल मीडिया और बिलखुसूस भारत का मीडिया लेकर के इतना चिल्लाया कि उसका हलक भी सूख गया, लेकिन वो उसके बावजूद झूठ बोलने से बाज नहीं आया, ना इंटरनेशनल मीडिया ना नेशनल मीडिया। ये इन लोगों की खबरों की हकीकत है नाज़रीन गिरामी। बहकाब नाज़रीन गिरामी, अमरीकी फ़ौजी चले गए लेकिन कुत्ते पीछे छोड़ गए तो अमरीकी आवाम सख्त नाला हो गए। ये देख लीजिएगा, ये उनके फ़ौजी कुत्ते हैं। एक तो इन लोगों ने अपने जितने भी हेलीकॉप्टर थे ताकि तालिबान उसका इस्तेमाल ना करें, उसके अंदर आग लगा दी, उसको नाकाबिल इस्तेमाल बना करके चले गए। लेकिन इसके बावजूद तालिबान फ़ायदे में रहेंगे, इसलिए कि अगर इसको स्क्रैप में डाल देंगे तो न जाने कितने उनकी कमाई होगी। बहरकैफ ये बात अलग है। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की मुकम्मल वापसी की इत्तलात के साथ ही मीडिया पर काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तरबियत याफ्ता कुत्तों की मौजूदगी के बाद अमरीकी की तरफ से अपनी फ़ौज के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। काबुल हवाई अड्डे पर अमरीकी फ़ौज की कुत्तों की मौजूदगी की इत्तलात और तस्वीर सामने आने के बाद अमरीकी सख्त मुश्तइल हैं यहाँ की हुकूमत पर और फ़ौजियों पर, और फ़ौज पर कुत्तों को एयरपोर्ट के गोदामों में पीछे छोड़ने और तालिबान के कंट्रोल में देने पर सख्त गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। हैवानात के लिए काम करने वाले इदारों ने अमरीकी फ़ौज की इस इक़दाम की शदीद मजम्मत भी की है, और वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक एनिमल वेलफेयर ग्रुप की तरफ से पीर की रात जारी करदा एक बयान में अमरीकी फ़ौज ने अपने तरबियत याफ्ता काम करने वाले कुत्तों को छोड़ दिया। अमरीकी जानवरों की फलाह व बहबूद की तंजीम ने कुत्तों को तालिबान के लिए छोड़ने और उन्हें मौत के घाट उतारे जाने के ख़तरे से दो चार करने की मजम्मत की गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब तालिबान कुत्तों का क्या करते हैं, क्या उसको इस्तेमाल में ले आती है, ये अलग बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह की ज़हनियत इन लोगों की बनी हुई तालिबान के ताल्लुक से, वो सोचते होंगे कि कुत्तों को मार दिया जाएगा। बहरकैफ लेकिन फ़ौजियों की ये अमल जो है उन लोगों को पसंद नहीं आया, अमरीकी फ़ौजियों की, कि आप ख़ुद तो चले गए लेकिन अपने कुत्तों को पीछे छोड़ गए। नाज़रीन गिरामी, तुर्की लगातार दिफाई सिस्टम में आगे बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, तुर्की के बगैर पायलट तैयारी की तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। उसकी तस्वीर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चंद हफ्ते पहले तुर्की के मुल्की सतह पर तैयार करदा इनमेंड एयरक्राफ्ट यानी बगैर पायलट के उड़ने वाले तैयारे का तस्वीराती मॉडल जारी किया गया था। अब बेकर कंपनी की जानिब से इस इनमेड एयरक्राफ्ट की मज़ीद तफसीलात भी जारी की गई हैं। 5500 किलोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा वज़न ले जाने के साथ बगैर पायलट की इस तैयारी की रफ्तार मॉक 0.6 यानी तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटे होगी। इस एयरक्राफ्ट के बैरूनी तौर पर 1500 यानी कि 1500 किलोग्राम वज़नी हथियार ले जाने की सलाहियत होगी। ये बुलंदी पर परवाज़ करने और 5 घंटे तक मुसलसल फ़िज़ा में रहकर ऑपरेशन सर अंजाम दे सकेगा। कंपनी के मुताबिक इस बगैर पायलट के तैयारे को एग्रेसिव मैनवर्स और लॉ विजिबिलिटी के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। बेकर कंपनी की CEO का मानना था कि F-35 टाइप के तैयारी पर 15 से 20 साल लगाने और भारी सरमाया खर्च करने के बजाय तुर्की ने मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया और हम इस शोबे में सिर्फ अव्वल के ममालिक में शुमार होंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कम खर्च बगैर पायलट एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक पहले इस शोबे में दिलचस्पी ले रहे हैं। याद रहे कि तुर्की के इस इनमेड एयरक्राफ्ट की पहली परवाज़ 2023 में मुतवक्के है और इस एयरक्राफ्ट को क्लोज एयर सपोर्ट, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वक़ीफ़ नाज़रीन गिरामी, एक तो ड्रोन्स में जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर
پہلے نمبر پر ترکی آ چکا ہے۔ اسی طرح یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر 2023 میں یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو ترکی بغیر پائلٹ کے طیارے میں بھی پوری دنیا میں اول نمبر پر اپنا نام کر لے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ کچھ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، میں وہ آپ کو دکھا کر کے جو وادی پنجشیر کی تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہاں پہ عوامی اجتماع کا منظر، ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں۔ ابھی بھی یہاں پر لگاتار جو ہے ایک دوسرے پر حملوں کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک کیا وہاں کا نتیجہ ہے وہ مکمل طور پر واضح اور صاف طور پر نہیں آیا ہے۔ اس درمیان میں ناظرین گرامی، طالبان نے پنجشیر پر پروان کے راستے پہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امارت اسلامیہ کے دستوں نے 2 اینٹی RPG ٹینک اور 8 EMM آرٹلری ٹینک اور بھاری مقدار میں گولہ بارود بھی قبضے میں کر لیا ہے طالبان نے۔ اس کے علاوہ خوست میں ایک جشن دیکھنے کا موقع ملا جہاں پر ایک بڑے اجتماع میں امریکہ اور نیٹو کے علامتی جنازے نکالے گئے ہیں، اور جس طرح سے امریکہ چھوڑ کر کے گیا ہے نیٹو افواج، اس کو لے کر کے یہاں کی پورے افغانستان کے تمام اضلاع میں ناظرین گرامی ابھی تک جشن کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مختلف جو ہے ریاستوں میں، اضلاع میں جو ہے لوگ طالبان کے ساتھ مل کر کے جشن میں شریک ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب سے افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہوا ہے، افغانستان کا جو ایئر ہے، فضا کا جو حد ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک تازہ تصویر آپ اس وقت ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح افغانستان کے ایئر کو، یعنی اس کے حد کو چھوڑ کر کے دیگر جگہوں پر کس طرح ایئر ٹریفک جمی ہوئی ہے۔ یہ تازہ ایک تصویر ہے۔ افغانستان کے اوپر کی فضا کی جتنی بھی ٹریفک ہے وہ پوری طرح سے خالی ہے، لیکن آس پاس کی جتنی بھی ٹریفکس ہیں، وہ قزاقستان ہو یا پھر ایران کی ہو یا تاجکستان ہو یا پاکستان ہو یا ازبکستان ہو یا ترکمنستان ہو، ان تمام چیزوں کی حدود تو استعمال میں لا رہے ہیں، لیکن افغانستان کے اوپر سے گزرنے کی ٹریفک کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین تو زمین، آسمان پر بھی جو ہے اور فضا میں بھی جو ہے طالبان کا ڈر محسوس کیا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،